بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ اب تو ہم آزاد کشمیر کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں، بہت خراب ہیں۔ ان حالات کو ٹھیک کرنے کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں میں ناکامی اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ لاقانونیت جو ایک عرصے سے ہے، وہ لاقانونیت روکنے پر ہمیں کوئی آمادگی نظر نہیں آ رہی۔ جو جبر کا نظام ہے، اس جبر کے نظام کے خاتمے پر ہمیں کوئی آمادگی نظر نہیں آ رہی۔ جو دھاندلی سے بٹھائی گئی حکومت ہے، اس دھاندلی سے بٹھائی گئی حکومت کو ختم کرنے پر ہمیں کوئی آمادگی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ان حالات میں ایک ریئلائزیشن ہے، وہ ریئلائزیشن اس وقت سیاسی طاقتوں کو بہت پریشان کر رہی ہے، اور یہی پریشانی جو ہے وہ اب یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان جو ہیں، ان کی رہائی، اس کے سوا کوئی اور چیز، اس پر آپشنز ختم ہو چکے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ گزشتہ 24 گھنٹوں نے اس کو چنگاری تھی، باقاعدہ طور پر الاؤ بنا دیا ہے بھڑکتا ہوا۔ یہ کیوں ہوا ہے، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی صورتحال میں ایک بہت اہم ہمارے سامنے بیان آیا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے چیز رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے جرگہ میں سلیم صافی صاحب کے ساتھ، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے وہاں کہا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جو حالات ہیں، اس میں ایک گریٹ ڈائلاگ، بلکہ پھر آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ گریٹر ڈائلاگ وہ لازمی ہے، اور اس کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ عمران خان کی رہائی پر بات ہوئی، سلیم خان صافی صاحب نے جب جملہ پوچھا، سوال کیا، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی یہ آخری آپشن ہے، آپشنز ختم ہو گئے۔ تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہو، اور انہوں نے کہا مائی لیڈر میاں نواز شریف ہی از ریڈی فار اٹ۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ کیا میاں نواز شریف صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایک جملہ گزشتہ کچھ عرصے میں بول سکے؟ میاں نواز شریف صاحب کو ایک فیصلہ اپنی مرضی کا کر سکے؟ اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب کو ڈیپٹی وزیر اعظم بنا کے نواز شریف نے خود کو اسرٹ کر دیا، نواز شریف پارٹی سنبھال لے گا، یہ 11-12 مئی کو ہونے جا رہا ہے، ہوا؟ اب وہ ڈیٹ آگے بڑھ کر ہمیں پتہ چلا ہے کہ 28 مئی تک پہنچ گئی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کیوں کی؟ وہ کہتے ہیں کہ عدالتی اسٹے کی وجہ سے 9 مئی کے بے گناہ ملزمان بھی جیلوں میں ہیں، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، جو ملوث ہیں انہیں سزا دی جائے، بے گناہ گھروں کو جائیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ گریٹر ڈائلاگ ہوا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، غیر مشروط ہوگا۔ حکومت میں شامل وزیر اعظم کا سیاسی امور کا مشیر وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے غیر مشروط ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ خود اپنی حیثیت بھی جانتے ہیں، اور عمران خان کی جو حیثیت ہے، آپ کو یاد ہے منصور علی خان کے پروگرام میں جب بیٹھے ہوئے شرکا بات کر رہے تھے، تو مجیب الرحمان شامی صاحب، جو باقاعدہ نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو برخوردار کہتے ہیں، انہوں نے بھی، ان کے ساتھ جاوید چودھری صاحب نے بھی، نسیم زارا صاحبہ نے بھی کیا کہا کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، تمام پارٹیوں کی مقبولیت ایک طرف، عمران خان کی مقبولیت ایک طرف۔ محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ جب تک جیل میں بیٹھا ہے، مقبول در مقبول در مقبول، مزید مقبول ہوتا جائے گا اور مصیبت بڑھتی جائے گی۔ تو عمران خان نے جس طرح سے جیل کاٹ کر دکھا دی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، عبداللہ گل صاحب فرماتے کہ جی وہاں پر تو مظاہرین نے کہا کہ عمران خان کو قصوری چکی میں ڈالو، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ہم سب محب وطن ہیں۔ وہاں موجود مجرم کہنے لگے ہم سب محب وطن ہیں، عمران خان ملک دشمن ہے، اس کو قصوری چکی میں ڈالو۔ اور کیا فیک تصاویر اس کے ساتھ انہوں نے پوسٹ کی۔ 9 مئی کے روز احتجاج ہوا بقول ان کے اڈیالہ کے اندر، اور وہاں پر پولیس والے جو ہے باہر اتنی موٹی موٹی جیکٹیں پہن کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ اس وقت آپ کو بوکھلاہٹ کی صورت نظر آ رہی ہے، سیاسی طاقتوں میں بھی، غیر سیاسی طاقتوں کے اعلی کار لوگوں میں بھی ایک بوکھلاہٹ کی صورتحال ہے۔ اور اب اسی لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کیوں چپ ہیں؟ یہ جو نجم سیٹھی صاحب نے ابھی ہفتہ پہلے کیا کہا تھا؟ ہفتہ پہلے کہا تھا کہ سب چلے گا، یہ IMF کی جو
ڈیل ہے یہ بھی ہو جائے گی, سعودی عرب کی انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی, گلف سے پیسے بھی آ جائیں گے, آمین سب آ جائیں, مزید آ جائیں. اور انویسٹمنٹ ہے نا بہتر سے بہتر, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہترین فرمائے, الہی آمین. لیکن ایک چیز دیکھیے آپ کہ یہ جو حالات ہیں, ان حالات میں نجم سیٹھی صاحب نے کیا کہا گزشتہ روز, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے انسرٹن ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اس سے حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور آئی ایم ایف جو مطالبات کر رہا ہے ان سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. مثلاً آئی ایم ایف نے کہہ دیا بجلی کی قیمت اور بڑھاؤ, گیس کی قیمت اور بڑھاؤ, ٹیکس کا ریٹ اور بڑھاؤ, پینشن لینے والوں پر بھی ٹیکس لگاؤ. جب آئی ایم ایف یہ کر رہا ہے تو میری آپ کی ایک عام آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ ہماری جو اشرافیہ ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ جی پی آئی اے بیچ دو, اوکے موٹر وے رکھ دو گروی, یہ بیچ دو وہ بیچ دو, اس کو پرائیویٹائز کر دو اس کو پرائیویٹائز کر دو. یہ جو آپ نے کئی درجن گولف کورس بنائے ہوئے ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے کلب بنائے ہوئے ہیں, اور یہ جو ایلیٹ اتنا پیسہ لیتی ہے ان سے یہ پیسہ نکلوائیں. ان کلبز میں یہ لوگ کوڑیوں کے بھاؤ ان تمام سہولتوں کو انجوائے کرتے ہیں. گولف کورس ہے مہنگی ترین, ان کی مینٹیننس مہنگی ترین, اور اس ملک کے پسے ہوئے غریب ترین طبقے کی جیبوں سے نکل کر وہ پیسہ ان اشرافیہ کی عیاشیوں پر لگ رہا ہے. کیوں؟ اس ملک کا ایک عام آدمی پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے, اور وہاں اسپرنکلرز لگے ہوئے ہیں اور پانی اڑتا ہوا نظر آتا ہے. باہر موجود لوگ جب جالیوں سے ان کو دیکھتے ہیں گرل سے سڑک پہ گزرتے ہوئے, جیل روڈ لاہور پہ ہو یا کراچی میں ہو, تو کیا سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کتے کا گو. کیوں؟ یہ اشرافیہ چاہے چیف جسٹس ہو, چاہے کوئی بڑا جرنیل ہو, چاہے آپ کا کوئی تگڑا وزیر ہو, یہ لوگ جب گزرتے ہیں تو اپنی ہاتھی جیسی لینڈ کروزرز کا ایک قافلہ لے کر, اس کے پیچھے جیمرز والی گاڑیاں, اس کے پیچھے افسر شاہی کی گاڑیوں کی قطار, اس کے آگے ایک پائلٹ بائک پر, اس کے پیچھے ایمبولینس تک موجود, اور ایک آدمی سڑکوں پر ذلیل و خوار. کیوں؟ کیا ہمارے پاس ایسا پیسہ آ گیا ہے کہ ہم جو چاہے کریں اور ایک عام آدمی کی زندگی اتنی بہتر بنا دی ہو؟ ہالینڈ جیسے ہم نے اسے اسپتال دیے ہوئے ہوں, ناروے جیسی ہم نے اسے سہولت تعلیم کی دی ہوئی ہو, ہم نے اسے فرسٹ ورلڈ کنٹریز جیسا انفراسٹرکچر دیا ہوا ہو, اور اس کے بعد ہم یہ تمام عیاشیاں کر رہے ہوں. کیا ایسا ہو چکا اس ملک میں؟ نہیں. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے پینشن لینے والے پر بھی ٹیکس لگاؤ. پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں, نجکاری کی بات کر رہے ہیں, آپ کے وزیر صاحب کہہ رہے ہیں اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. حل ہے. اگر آپ گردنوں پر سوار, سروں پر مسلط اس اشرافیہ کو نچوڑیں, ان کی جیبوں سے مال نکالیں. آپ کو ایک جج جو ہے وہ جب تنخواہ لیتا ہے تو 15-18 لاکھ کا پڑتا ہے, اور وہ جب پینشن لیتا ہے اور اس کے ساتھ بھی مراد لیتا ہے تو وہ آپ کو 11-12 لاکھ کا پڑتا ہے. ایک جرنیل جب جاتا ہے تو وہ اپنی تنخواہ کا 75% بیسک کا پینشن میں لے کر جاتا ہے, برات اس کے ساتھ بھی باقی ہوتی ہیں, پلاٹس اور دیگر زمینیں, زرعی زمینیں, یہ سب وہ لے کر جاتا ہے. ایک بیوروکریٹ جب جاتا ہے تو وہ کیا کچھ لے کر نہیں جا رہا ہوتا. اسلام آباد میں یہی جج کسی اور ادارے کے لیے دی گئی زمینوں میں اپنے پلاٹس تک لیتے ہیں. کیا یہ سب حقیقت نہیں ہے؟ یہ ہو رہا ہے. تو ان حالات میں جب آپ آئی ایم ایف کی بات کرتے ہوئے ایک عام آدمی کو ڈراتے ہیں نا کہ گیس کی قیمت بھی بڑھے گی, بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی, ٹیکس کا ریٹ بھی بڑھے گا, پینشن پر ٹیکس بھی لگے گا. اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ انڈسٹریز کے لیے جو ریٹ ہے وہ ریٹ گرا دو انڈسٹریز کے لیے, اور ان پر جو اگر سبسڈیز وغیرہ دی ہوئی ہیں تو وہ ختم کر دو. تو انڈسٹری کیا کرے گی؟ وہ قیمت بڑھائے گا, اور قیمت بڑھا کے ایک عام آدمی کی جیب سے مزید پیسے نکال لے گا. آپ لوگ اس وقت جس حال میں جی رہے ہیں اس حال میں اگر آپ کو جینا پڑے جس میں ایک عام آدمی جی رہا ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ تو آئی ایم ایف کی ڈیل میں مزید در مزید آپ ایگری کرتے جائیں گے اور کہیں گے 2 سال میں اسٹیبلٹی آ جائے گی. نہیں آئے گی. آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے آپ کو کہ نہیں آئے گی ان حالات میں اسٹیبلٹی آپ کے ہاں. تو آپ تمام چیزوں کا الزام اس پر لگا دیں. اب اس میں حکومت کی بدنامی, حکومت کی ذلت, سیاسی غیر سیاسی طاقتوں کی بدنامی ہوتی چلی جا رہی ہے. نواز شریف اسی چیز سے پریشان ہے نا, اسی لیے یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کی رہائی, بیٹھ کر بات کرنا, گریٹر ڈائیلاگ, پہلے سیاسی جماعتوں کا ڈائیلاگ, پھر اس کے بعد غیر سیاسی جماعتوں کا ڈائیلاگ, سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا, بات کرنی ہوگی. یہ اسی لیے ہو رہا ہے نا. تو یہ اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ ہو گئی ہے جو ماروی اور عمر کی کہانی تھی. عمر جو ہے حاکم تھا, اس نے وہ جو ماروی تھی سندھ میں لوک کہانی ہے کہ ایک لڑکے کھیت سے
اس کی منگنی ہو گئی تھی, ایک اور لڑکا اس پہ عاشق ہو گیا تو اس کے حسن کی وجہ سے حسد میں اتنا مبتلا ہو گیا, اس نے عمر کو کہا اتنی خوبصورت لڑکی ہے. عمر گیا, عمر نے کہا واہ میں تو فدا ہو گیا. عمر نے اس لڑکی سے شادی کی بات کر لی, وہ لڑکی نہیں مانی, عمر اس کو اٹھا کر لے گیا. اور اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا, بھوک ہڑتال کر دی, ایسے بیٹھ گئی کہ عمر پریشان ہو گیا. عمر نے کہا چھوڑ دیتا ہوں. نون لیگ کا وہ حال ہوا ہے. غیر سیاسی طاقتوں نے نون لیگ کو کہا ہے آؤ حکومت بناؤ, بنانی پڑے گی حکومت. نون لیگ نے حکومت بنا لی. اب میاں نواز شریف ماروی بن چکے ہیں, ماروی جیسی حالت ہے میاں نواز شریف کی. میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیا, سب کر دیا, مجھے جانے دو. وہ جو ہائی وے فلم میں عالیہ بھٹ والی میم ہے نا, مجھے گھر جانا ہے, وہ حالت ہو چکی ہے نون لیگ کی. حکومت میں ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ چیخیں نون لیگ مار رہی ہے, میاں نواز شریف صاحب مار رہے ہیں, ان کے قریب ترین لوگ مار رہے ہیں کہ نکلو یہاں سے, نکلنا پڑے گا, یہاں بیٹھے رہے تو ہم مر گئے. کیونکہ سیاستدان کی زندگی کس میں؟ سیاستدان کی زندگی عوام کے ساتھ ہے, عوام سے کنیکٹ ہونے میں ہے. سیاستدان کی زندگی عوام کے لیے سیاست کرنے میں ہے, عوام کا مقدمہ لڑنے میں ہے. میاں نواز شریف اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کے اقتدار کو طول دے لیں, لیکن ابھی دے لیں گے, ان 5 برسوں کے لیے دے لیں گے, 3 برسوں کے لیے دے لیں گے, مگر کیا میاں نواز شریف کی بیٹی کی سیاست اس سے بچ جائے گی؟ ان کی جماعت کی سیاست بچ جائے گی, ان کے بھائی کی سیاست بچ جائے گی. ان کے ارد گرد لوگ موجود بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب مارے گئے, اسی میاں صاحب سانو لوڑ لے جاؤ, سانو نہیں بچنا. یہ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں, میری پنجابی کی معذرت, تو پھر یہ حالت ہو چکی ہے نون لیگ کی. اسی لیے نون لیگ یہ چیخیں مار رہی ہے, نکل رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ نکالو اس کو, وہ جیل میں بیٹھ گیا ہے, اب اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے. ساری مصیبت ہمارے سر اوپر ہے, ساری ذلت ہماری ہے. ان حالات میں ایک اور چیز ہوئی ہے, وہ چیز اگر آپ سنیں تو آپ کو مزہ آئے کہ کیا ان لوگوں کی حالت ہے اس وقت. یہ جو آزاد کشمیر کا اس وقت مظاہرہ ہے نا, جہاں سب مظفر آباد پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں. پوری آزاد کشمیر کی انتظامیہ جو اس نے کوشش کر لی, پھر اس کے بعد پولیس جو تھی سڑکوں پر, اس کی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حالت ہوئی ہے. لوگوں نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا, مارا پیٹا بھی, سب کچھ ہو گیا. اب پولیس بھی بے بس ہے, وہاں پر دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی پہنچا دیے گئے ہیں. یہ پہنچانا بھی بڑا مصیبت تھا, کیونکہ آزاد کشمیر کا جس طرح سے وہاں مقبوضہ کشمیر کا ایک اسٹیٹس ہے, آزاد کشمیر کا بھی ایک اسٹیٹس ہے, تو ایک مصیبت تھی. اس مصیبت میں اب ہم پھنس چکے ہیں. اور یہاں پر نون لیگ کے ایک رہنما ہیں طارق فاروق, یہ سیکرٹری جنرل ہیں اے جے کے آزاد کشمیر کے. طارق فاروق کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام آئینی اور جمہوری طریقے سے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. یہ ایک زندہ اور باشعور معاشرے کی علامت ہے. انتظامی بندوبست کسی ایک ہاتھ میں نہ ہو تو حکومت فیصلہ سازی کی قوت سے محروم ہوتی ہے, کسی ایک ہاتھ میں نہ ہو تو. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی صورت دانشمندانہ طرز عمل نہیں, عوام اور حکومت کے درمیان بہت فاصلہ ہے. حکومت آزاد کشمیر کو اپنی ریاستی طاقت کا زوم ہے, اور عوام اب نہیں تو کبھی نہیں کے مرحلے پر ہیں. ایسے میں کسی بڑے جانی اور نظریاتی نقصان کا احتمال ہے. ان کو نظریاتی نقصان کی فکر ہے. حکومت پاکستان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ذمہ داریاں پوری کرے. سوشل میڈیا پہ گالیاں دے رہے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ یہ کر رہے ہیں. اب نون لیگ خود فکر مند ہے, ٹھیک ہے. عوام کے جان و مال اور انسانی حقوق کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا. وسائل کی تقسیم برابری کی سطح پر ہو تو پاکستان مخالف اور کشمیر دشمن شرپسندوں کو منفی پروپیگنڈے کا موقع نہیں ملے گا. احتجاج کے دوران ایک ہونہار پولیس افسر کی شہادت کا صدمہ ہے. پولیس اور انتظامی افسران بھی کسی کے باپ اور بیٹے ہیں, ان کی جان بھی قابل احترام ہونی چاہیے. اسی طرح احتجاج کرنے والے بھی اپنوں کے پیارے ہیں, ان کی جان و مال, عزت و آبرو بھی ریاست کو ویسی ہی پیاری ہونی چاہیے جیسے ان کے اپنے ہیں. آزاد جموں کشمیر اور بیرون ملک مقیم جماعتی ساتھی, کارکنان اور تنظیمیں اپنے اجلاس منعقد کر کے پارٹی قیادت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس حکومت سے فوری علیحدگی اختیار کی جائے. آزاد کشمیر میں وہاں پر ہوا یہ کہ ایک کٹ پتلی انتظام کیا گیا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرا دی گئی, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کمپرومائز کروایا گیا, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے لیکن نہیں ہے, اور نون لیگ بھی اس کا حصہ ہے. سب کو ملا کے ایک حکومت بنا دی گئی, ہماری حکومت. تو وہ یہ کہتے ہیں اختیار کی جائے علیحدگی اس سے. وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات کی حمایت کرتے ہیں, ان کے پرامن احتجاج میں بھی شریک ہیں اور ان کے مطالبات کا فوری حل چاہتے ہیں, لیکن اس احتجاج اور مطالبات کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا ہوگا. پاکستان مخالف عناصر کو موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ آزاد جموں کشمیر کے پرامن خطے کو آگ کی نظر کریں. بالکل درست بات ہے کہ ایسا موقع نہیں ملنا چاہیے. وزیر اعظم, چند وزراء اور چند بیوروکریٹ موجودہ سنگین صورتحال پیدا کرنے کی ذمہ داری قبول کریں. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم, اس وقت کوئی سیاسی جماعت موجودہ صورتحال کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وزیر اعظم ایک سیاسی جماعت کا سرپٹ دوڑتا ہوا بھگوڑا ہے. آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی طرف سے جیتنے والا
موجودہ وزیر اعظم جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی وہ ایک سیاسی جماعت کا سرپٹ دوڑتا ہوا بھگوڑا ہے، یہ کہہ رہے ہیں سیکریٹری جنرل AJ کے PMLN، اور ساتھ ہی ایک مخصوص قلعے سے بندھا ہونے کی وجہ سے دائروں کا سفر کا ایک مخصوص قلعے سے بندھا ہونے کی وجہ سے دائروں کا سفر کر رہا ہے۔ وہ بہت چالاکی اور مکاری سے آزاد جموں کشمیر کے عوامی احتجاج کو، اب یہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں PTI کی ٹکٹ پر جیتنے والا وزیر اعظم، جو اب PTI کا وزیر اعظم نہیں ہے، وہ بہت چالاکی اور مکاری سے آزاد جموں کشمیر کے عوامی احتجاج کو پاکستان میں پیش آنے والے سانحہ 9 مئی سے جوڑنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ یہ جملہ سنیں آپ، وہ بہت چالاکی اور مکاری سے آزاد جموں کشمیر کے عوامی احتجاج کو پاکستان میں پیش آنے والے سانحہ 9 مئی سے جوڑنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کے اداروں کو غلط بریف کر رہا ہے۔ ایک طرف حسب معمول آدھی رات کو مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے اور دوسری طرف اس عوامی تحریک کو پاکستانی فورسز اور حکومت پاکستان کو استعمال کر کے سختی سے کچلنے کے لیے اکسا رہا ہے۔ امید ہے وہ قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بہروپیے کے جال میں نہیں آئیں گے اور اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے حالات کو پرامن رکھنے کے لیے مثبت اور پائیدار کردار فوری طور پر ادا کریں گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نون لیگ ہر جگہ سے پھنس چکی ہے اور اب نون لیگ چیخے مارتے ہوئے کہہ رہی ہے جانے دو ہمیں گھر جانا ہے۔ یہ نون لیگ کی حالت ہو چکی ہے۔ نون لیگ کے لیڈران اپنے قائد میاں نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایتھوں نکلو، اسی مارے گئے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔